بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ آج ہم لیسن پڑھنے والے ہیں، اس کا نام ہے راجہ جھمپو لوچن۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ایک ایسے راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ اس راجہ کا نام جھمپو لوچن تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجہ تھا، اس کا نام باہو لوچن تھا۔ بچوں، کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے بہت سارے راجاؤں کا کے قصے کہانیاں سنے ہوں گے اور پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا ان کے بارے میں، لیکن آج ہم ایک ایسے راجہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا۔ اس راجہ کا نام تھا راجہ جھمپو لوچن، اور اس کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا باہو لوچن، وہ بھی ایک راجہ ہی تھا۔ جھمپو لوچن کے راج میں رعایا خوشحال تھی۔ جس دور میں جھمپو لوچن کی حکومت تھی، تب رعایا یعنی کہ عام عوام بہت خوشحال تھی۔ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے، لوگ کی زندگی امن و سکون سے بھری پڑی تھی۔ کہیں کوئی محتاج نہ تھا، کوئی محتاج بھی نہ تھا۔ اس کے زمانے میں اناج کی کمی نہ تھی، کہیں کوئی اناج کی کمی نہیں تھی، سب پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ دور دور سے لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ جب راجہ جھمپو لوچن کا دور تھا، تب ان کے دور میں بہت سے سیاح آتے تھے ان کے یہاں۔ راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجہ کے دربار میں جانے کی اجازت سب کو نہیں ہوتی ہے، لیکن راجہ جھمپو لوچن جو ہیں، ان کے دربار میں جانے کی اجازت سب کو ہوا کرتی تھی۔ وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ وہ کسی بھی انسان، کسی بھی فرد کی فریاد سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، مطلب کسی کو ایسے نہیں جانے دیتے تھے، سب کی فریاد سن کے جاتے تھے، مطلب سب کی فریاد سنتے تھے، پھر اس کے بعد انہیں جانے دیتے تھے۔ راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، راجہ کے اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے۔ راجہ جھمپو لوچن نے اعلان کر کے رکھا تھا کہ کوئی بھی سرکاری اہلکار کسی بھی عام انسان یا پھر کسی اور کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، اور جو سبھی رعایا اور سبھی سرکاری ملازم اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ راجہ جھمپو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا۔ راجہ جھمپو لوچن کو ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں معتد ادیب و شاعر جمع کیے تھے۔ راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے۔ وہ ان سب سے اچھی باتیں، قصے کہانیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا۔ اس نے راجہ جھمپو لوچن نے اپنے دربار میں بہت سے ادیب اور شاعر جمع کیے تھے، اور کئی قصہ گو بھی جو قصے کہانیاں وغیرہ سناتے تھے۔ وہ ان سے اچھی باتیں سنتے، قصے کہانیاں سنتے اور خوش ہوتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام اکرام سے بھی نوازتا۔ جب کوئی ادیب یا شاعر ان کے من کو باتا تو اسے انعام بھی دیتے۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفلیں منعقد کی جاتی، جن کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ ان کے دربار میں کیا ہوتا تھا، ادب و شاعری کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں، اور پھر جو ان کا حال سنانے کے لیے مخبر لوگوں تک ان کا حال سناتے، لوگوں کو بتاتے کہ کیا ہوا محفل میں۔ اس راجہ کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ راجہ جھمپو لوچن کے بہت سے قصے مشہور تھے جن کا لوگ آج بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو راجہ جھمپو لوچن تھے، انہیں شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کیا ہوا کہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے گئے۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، کئی دنوں تک جنگل میں گھومے پھرے، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا انہیں کوئی شکار نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھے۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے ایک جگہ۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ پھر سے شکار کرنے کے لیے نکلا۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ شکار کی تلاش میں وہ دور پہاڑیوں کی طرف پہنچ گیا۔ اچانک اس سے ایک تالاب نظر آیا۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب میں پانی پی رہے تھے۔ راجہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک تالاب کے پاس ایک شیر اور ایک ہرن ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے، کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے راجہ حیران ہو گئے کہ جو یہ شیر ہوتا ہے، وہ اگر بکری کو دیکھ لے، کہیں وہ اس کو کھا جاتا ہے، لیکن
یہاں دیکھو کیسے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے. اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا. اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا. اس نے عہد کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا. انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کوئی شکار نہیں کریں گے. راجا نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا وہاں ایک خوبصورت شہر بنایا. جس مقام پر راجا نے شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا تھا ان نے وہاں پر ایک شہر بنایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جہاں بو رکھا جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. جموں سٹی بہت ہی مشہور ہے. راجا جہاں لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے. اسی زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا. ابتدا میں یہ شہر چھوٹا سا شہر، آبادی کم تھی، بازار بھی کم تھے. بتایا جاتا ہے کہ یہ شہر راجا جہاں لوچن نے جب بسا اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کئی سارے مندر بنوائے. تبھی سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا. آپ نے سنا بھی ہوگا جموں کو سٹی آف ٹیمپلز کہتے ہیں. ابتدا میں ایک چھوٹا سا شہر تھا. ابتدا میں جب یہ بنایا گیا تھا تب ایک چھوٹا سا شہر تھا، آبادی بھی کم تھی، بازار بھی کم تھے. لیکن اب آج اگر آپ دیکھو گے تو یہ بچوں بہت بڑا شہر بن چکا ہے. یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے. یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی مذاہب کے ماننے والے مل جل کر اور بڑے پیار سے رہتے ہیں. یہاں کے مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے. ان کی مادری زبان ڈوگری ہے. آج اگر آپ دیکھو گے شہر بہت بڑا ہو چکا ہے. وہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے مقامی باشند جو ہیں ان کو کہتے ہیں ڈوگرا اور ان کی مادری زبان ڈوگری ہے. لیکن اب گوجری، پہاڑی، پنجابی کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے والے بھی یہاں پر بس گئے ہیں. اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کئی طرح کا کاروبار کیا جاتا ہے. بے شمار اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں. جموں میں آج کل بہت زیادہ بازار بڑھ گئے ہیں اور یہاں پر کاروبار بھی ہوتا ہے. بے شمار اسکول، کالجوں کے علاوہ یہاں پر یونیورسٹیاں بھی بنائی گئی ہیں اور اب اس شہر میں چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں جن پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے. مطلب اب شہر بڑا ہو چکا ہے. وہاں پر روڈ بھی بن چکے ہیں، سڑکیں بھی بن چکی ہیں جہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. کئی جگہ فلائی اور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد و رفت میں مزید آسانی ہو گئی ہے. یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے. یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومند ہے. اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے، مسجد اور گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں. ہوائی اڈا اور ریلوے اسٹیشن کی سہولت بھی دستیاب ہے. کہا جاتا ہے کہ جو جموں کا شہر ہے وہ کافی پھیلا ہوا ہے. اب وہاں پر فلائی اوور بھی بنائے گئے ہیں اور مندروں کے علاوہ گرجے، مسجد اور گردوارے بھی وہاں پر بنائے گئے ہیں. ہوائی اڈے اور ریلوے اسٹیشن بھی وہاں پر بنائے گئے ہیں. باقی وسلم. کل ہم اس لیسن کے سوالات کریں گے اور اس طرح سے ہمارا اردو ختم ہوا اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر پورشن.